ایک اور مظلوم پارلیمنٹ وجود میں آ گئی۔ 2019 میں جب اس بات کا بہت غلغلہ تھا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو لیاقت نام کے کرنل کنٹرول کرتے ہیں، جو شاید ریٹائرڈ، شاید حاضر سروس تھے، پاکستان کی ایوان بالا یعنی سینٹ کو سنجرانی فارمولے کے ذریعے کنٹرول میں لیا جا چکا تھا، اور سیاستدانوں نے اپنی رضامندی سے پارلیمنٹ کے اہم ترین ہاؤس کو کسی اور کے حوالے کر دیا تھا۔ اس وقت مسلم لیگ نواز کے ایک رہنما نے مذاقاً کہا کہ دیکھو کتنی بڑی زیادتی ہے، پورے پارلیمنٹ کے لیے صرف ایک کرنل، ہماری اتنی بڑی پارٹی ہے، کم از کم ہمیں تو ایک الگ کرنل ملنا چاہیے تھا۔ پاکستان کی پارلیمان مظلوم ہے کیونکہ اس کو کبھی اس کا حق نہیں ملا، لیکن پارلیمنٹ کے مظلوم ہونے کا مطلب یہ بھی تو ہے کہ عوام کو ان کا حق حکمرانی نہیں ملا، کیونکہ پارلیمنٹ کا تو مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ 25 کروڑ عوام اپنے نمائندوں کی وساطت سے وہاں بیٹھے ہیں، بالکل اس طریقے سے جس طرح آپ اپنے وکیل کے ذریعے عدالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ 1973 میں پاکستان میں پارلیمانی نظام کا آغاز ہوا۔ اس وقت کے بعد پارلیمنٹ کو بار بار توڑا گیا، کبھی مکمل طور پہ ختم کیا گیا اور ڈکٹیٹرشپ لائی گئی، کبھی پارلیمنٹ موجود تو تھی لیکن پارلیمنٹ پہ عوام کے نمائندوں کا صحیح اختیار نہیں تھا، اس کو غیر مؤثر بنایا گیا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ گھر والوں نے بھی پارلیمان کو غیر مؤثر بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ شاید ہی کوئی وزیر اعظم ایسا ہوگا جس نے وزیر اعظم کی بجائے صدر بننے کا شوق پورا نہ کیا ہو۔ کوئی ایک آدھ وزیر اعظم کو چھوڑ کے، with the noble exceptions، وہ وزیر اعظم جنہوں نے پارلیمنٹ پر توجہ دی ہو، پارلیمنٹ کو وقت دیا ہو، پارلیمنٹ میں آئے ہوں اور پارلیمنٹ میں اپنے آپ کو پیش کیا ہو۔ سیاسی جماعتوں نے سینٹ اور مخصوص نشستوں کو اقربا پروری اور انویسٹرز کا گڑھ بنا دیا، یعنی یا تو رشتہ دار بھرتی کیے یا انویسٹر بھرتی کیے۔ اگر آپ پاکستان کے نظام کو دیکھیں تو اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ تو پارلیمنٹ ہے جس کا کام قانون سازی اور اس کے ساتھ ساتھ پالیسی سازی ہے، اس پر ہم آگے بھی ابھی بات کرتے ہیں۔ دوسرا انتظامیہ ہے جو ملک کا انتظام و انصرام کرتی ہے، جس کا ایک حصہ منتخب حکومت ہوتی ہے اور دوسرا حصہ غیر منتخب ادارے ہوتے ہیں، اور تیسرا جوڈیشری ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان بننے کے بعد سے اب تک پاکستان میں اصل طاقت انتظامیہ کے غیر منتخب حصے کے پاس رہی ہے۔ جہاں تک جوڈیشری کا تعلق ہے تو پاکستان کی جوڈیشری کبھی طبلہ نوازی کرتی ہے اور کبھی خنجر آزمائی کرتی ہے۔ اور اگر ہم پارلیمنٹ کو خود دیکھیں تو پارلیمنٹ کے 3 بنیادی کام ہیں۔ پارلیمنٹ سب سے پہلے ریپرزنٹیشن کرتی ہے، یعنی لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے، اور پارلیمنٹ کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں ہر نظریے کی نمائندگی ہوتی ہے، ہر آئیڈیالوجی، ہر طرز فکر کی نمائندگی ہوتی ہے، مختلف زبان بولنے والوں کے، مختلف علاقوں کے حقوق کی نمائندگی ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے ان سب کی آواز مل کر، جس کو کہتے ہیں ایگریگیشن، ایک قومی حقوق کا ایک سامان فراہم ہوتا ہے۔ تو جتنا اچھا نمائندہ ہوگا وہ اپنے ووٹ دینے والوں کی، اپنے الیکٹریٹ کی اتنی ہی اچھی نمائندگی کرے گا۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ہر پارٹی مختلف طرح کے مختلف طبقات کی نمائندگی کرتی ہے، اور جمہوریت میں یہ بہت اہم ہے کہ ہر قسم کے لوگوں کو کسی نہ کسی طرح سے پارلیمنٹ میں نمائندگی حاصل ہو۔ دوسرا کام پارلیمنٹ لیجسلیشن کرتی ہے، ہم سب کو معلوم ہے
قانون سازی کرتی ہے اور جمہوریت کا انتظام قانون سازی پر چلتا ہے. قدم قدم پر جمہوریت کو قانون سازی کی ضرورت ہوتی ہے. اور تیسرا کام جو پارلیمنٹ کرتی ہے وہ اوور سائٹ ہے. اوور سائٹ کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ مسلسل مختلف انتظامی اداروں محکموں پر نظر رکھتی ہے، جس کے لیے پارلیمنٹ میں مختلف کمیٹیز بنی ہوتی ہیں. اب یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ پارلیمنٹ اور حکومت ایک چیز نہیں ہوتی. پارلیمنٹری کمیٹی میں حکومتی پارٹی کے بھی ارکان ہوتے ہیں، لیکن وہ کمیٹی کے حصے کے طور پر حکومت کا حصہ نہیں ہوتے. وہ مختلف اداروں پر نظر رکھتے ہیں. بعض کمیٹیاں بہت مؤثر کام کرتی ہیں، بعض کمیٹیاں بہت زیادہ اہم بھی ہوتی ہیں، جس طرح پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے جو پاکستان میں 18ویں ترمیم کے بعد روایت بنائی گئی کہ اس کا انتظام اپوزیشن لیڈر کے پاس ہوگا. عمران خان صاحب نے کچھ ناراضگی لیت العال کے بعد بڑی مشکل سے اپوزیشن کے لیڈر کو دیا تھا، اور امید کرنی چاہیے کہ اب بھی یہ حکومت وہ کمیٹی اپوزیشن لیڈر کے حوالے کرے گی. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اصل پارلیمنٹ کمیٹیاں ہوتی ہیں. جو آپ کو پارلیمانی ہال نظر آتا ہے وہاں بہت سی گفتگو چل رہی ہوتی ہے، بہت سی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اصل کام پس پردہ میں کمیٹیوں میں ہو رہا ہوتا ہے. اب پارلیمان جو ہماری ہے اس نے بہت سی کمزوریاں بھی دکھائیں. جو شیخ رشید صاحب فرماتے ہیں، یعنی وہ جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی، تو پارلیمنٹ ایسے وقت بھی آئے جب ڈکٹیٹروں کے ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی بھی بنی. ضیاء الحق کے غیر قانونی لیجسلیشن کو، تمام غیر قانونی کاموں کو قانونی شکل دی. پھر پرویز مشرف کے ساتھ بھی یہی کیا. اگرچہ سیاستدان ہمارے الزام اس بات کا صرف جوڈیشری پہ لگاتے ہیں، لیکن جوڈیشری سے پہلے آپ نے یہ خود بھی کام کیا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں. آخری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ پارلیمان آپ اور ہم ہیں. اگر ہماری کوئی سے ہے اس سسٹم میں تو وہ پارلیمانی نظام کے ذریعے، اپنے نمائندوں کے ذریعے. اور جمہوریت صرف سپلائی سائڈ نہیں ہوتی، صرف یہ نہیں ہوتی کہ پارلیمان کیا کام کر رہی ہے، یہ بھی ہوتی ہے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہم کتنی اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، ہم پارلیمنٹ سے کس طرح کی توقع کر رہے ہیں اور اپنی توقع ان تک کس طرح پہنچا رہے ہیں. تو ہمیں اپنی سٹیزن شپ اسرٹ کرنا ہوگا، الیکٹ کر کے بیٹھ نہیں جانا ہوگا. اپنی آواز مسلسل اٹھانی ہوگی، پارلیمنٹ پر نظر رکھنی ہوگی، اپنے نمائندوں کی پرفارمنس پر نظر رکھنی ہوگی. نئی پارلیمنٹ میں ہم اپوزیشن سے بھی توقع رکھیں گے کہ وہ جو نان پارلیمنٹری موبلائزیشن ہے اس کو پارلیمنٹ سے باہر رکھیں، نعرے بازی کو باہر رکھیں، جلوس جلسے کو باہر رکھیں. چلیں آپ کریں، ضرور کریں. پارلیمنٹ کے اندر پارلیمانی اپوزیشن دیں، ایک بہتر ایفیکٹو اپوزیشن بنائیں، الٹرنیٹیو پالیسیز لائیں، بہترین تقریریں کریں، تیاری کر کے آئیں، اپنے آپ کو متبادل کے طور پر مسلسل تیار رکھیں اور عوام کو بتائیں کہ حکومت کی کسی بھی غلط پالیسی کا متبادل کیا ہے. امید کے سوا ہمارے پاس کوئی بھی چارہ نہیں. پارلیمنٹ جیسی بھی ہو، وہ کچھ نہ کچھ عوام کی نمائندہ تو ضرور ہوتی ہے. 100% نہ صحیح، 50% صحیح. تو اور کون سی جگہ ہے جہاں 50% حد تک ہی عوام کی نمائندگی ہو؟ آئیے اس مظلوم پارلیمنٹ کو خوش آمدید کہیں اور توقع رکھیں کہ اگلے 5 سال میں پاکستان کو زیادہ سے زیادہ ڈیلیور کرے گی. آپ کا شکریہ. اگر آپ کو آج کا ویلاگ پسند آیا تو اس چینل کو فالو کیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کیجئے.